بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو کس طرح سے دعا کریں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان کو یاد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرنی ہے۔ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی، جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جن کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ان ناموں کا مطلب پتہ ہوگا تو اس نام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ چلیے آپ کو نام بتاتی ہوں، ساتھ ساتھ ان کا مطلب بھی بتاتی ہوں کہ جس نام سے آپ اللہ کو پکاریں، اس کا واسطہ دے کر پکاریں، آپ کو اس کا مطلب پتہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں۔ جب بھی آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو ہمیشہ اس طرح کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے بلایا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارا جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت دور کریں گے۔ مشکل میں ہیں تو مشکل کو دور کریں گے۔ جب آپ کسی مشکل میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کو اس کے نام الجبار سے پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کو الجبار سے پکاریں یعنی مصیبت سے چھٹکارا دلائیں گے۔ الجبار سے مراد سب پر غلبہ پا لینے والا، نیز جو اپنے زور و قوت و عظمت کے ذریعے سب طاقتوروں پر غلبہ حاصل کر لے۔ خواہ کوئی کتنا ہی زبردست اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی عظمت سے مغلوب رہتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا صفاتی نام ہے وہ ہے القہار۔ قہار کا مطلب ہے ظالم و جابر، دشمنوں کا غلبہ توڑے اور اس کو ذلیل کرے، بلکہ وہ قہر و غضب اور قدرت کے سامنے ہر شے بے بس ہو اور اس کے قبضے میں عاجز ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام، اس کا مطلب ہے کہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی جب آپ دشمنوں کا غلبہ ہو آپ پر یا کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کے نام کا واسطہ دے کر کہ اے قہار تو ہمیں اس مصیبت سے نکال، بے شک تو ہی طاقت رکھنے والا ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں جو اتنی طاقت رکھ سکے یا انسانوں پر قابو پا سکے۔ بے شک تمام قوتیں، تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو القہار کا واسطہ دے کر جب آپ دشمنوں کے غلبے میں پھنسے ہوں یا مصیبت کے گھڑے میں ہوں تو اسے القہار کا واسطہ دے کر دعا کریں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا جو تیسرا صفاتی نام ہے وہ الفتاح ہے، یعنی کھولنے والا، نکالنے والا۔ اس کا جو مطلب ہے وہ ہے کھولنا، کامیابی، رزق۔ جب آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں جہاں نہ آگے جانے کا راستہ ہو نہ پیچھے جانے کا راستہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام الفتاح سے پکاریں کہ بے شک تو ہی الفتاح ہے، کھولنے والا ہے، میرے لیے مصیبت کے دروازوں کو بند کر دے اور آسانیوں کے دروازوں کو کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے نام کے صدقے آپ کو مصیبتوں سے نکالے گا اور آسانیوں کے راستے کھول دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا جو چوتھا صفاتی نام ہے وہ ہے الرشید، یعنی سیدھا رستہ دکھانے والا یا رستہ دکھانے والا۔ جب بھی کوئی نیا کام شروع کریں، کوئی بزنس سٹارٹ کریں، اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کریں، اپنا ہم نشین چنیں یا اپنی زندگی کا کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اس سے دعا کریں کہ اے الرشید ہمیں سیدھا رستہ دکھا، بے شک تو ہی سیدھا رستہ دکھانے والا ہے اور تجھ سے زیادہ بہتر کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے سے پہلے جب آپ یہ دعا کریں گے یا اللہ تعالیٰ کو اس کے اس صفاتی نام سے پکاریں گے تو انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا اور اپنے صفاتی نام کے صدقے سیدھا رستہ دکھائے گا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔